بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمبی عمر اور بے شمار رزق کی تسبیح۔ بڑھاپے میں ذلت اور محتاجی سے بچنے کے لیے روزانہ ایک بار یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسبیح پڑھیں۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں مختلف آزمائشوں کے ساتھ بھیجا ہے اور ان میں سے ایک اہم ترین آزمائش رزق ہے۔ رزق کا تصور صرف کھانے پینے یا دولت تک محدود نہیں بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں رزق کی مختلف اقسام ہیں۔ رزق میں علم، ایمان، صحت، عزت، نیک اولاد، نیک صحبت، سکون قلب، وقت کی برکت، اعمال صالح اور قناعت جیسے انمول خزانوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ آج کے دور میں جب انسان صرف مادی دولت کو رزق سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو بہت سے لوگ روحانی اور حقیقی رزق سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑھاپے کی عمر، کمزوری، بے بسی اور مالی پریشانیاں ایک عام فطری عمل بن گئی ہیں۔ اس بڑھاپے میں اگر اللہ کا کرم نہ ہو تو انسان ذلت، غربت اور بے سہارا ہونے کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایسی روحانی تسبیحات، دعائیں اور اذکار عطا کیے جو انسان کو دنیاوی ذلت سے محفوظ رکھتے ہیں اور لمبی عمر کے ساتھ بے شمار رزق عطا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ تحریر ایک خاص نبوی تسبیح پر مرکوز ہے جو انسان کو بڑھاپے کی ذلت سے بچاتی ہے، عمر میں برکت لاتی ہے اور رزق کو کشادہ کرتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ ہم قرآن مجید کی روشنی میں رزق کے اسباب، اقسام اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی صفات کا بیان بھی کریں گے تاکہ دلائل کے ساتھ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ اصل رزق دینے والا کون ہے اور ہم اس کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، انسانی زندگی میں رزق اور عمر دو ایسی نعمتیں ہیں جن کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی بے پایاں رحمت سے ہے۔ دنیا کی ہر مخلوق رزق کی تلاش میں دن رات محنت کرتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ رزق صرف کوشش سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی تقسیم سے ملتا ہے۔ اسی طرح عمر دراز ہونا یا نہ ہونا بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لمبی عمر پائے، صحت مند رہے اور رزق کی تنگی یا محتاجی کا کبھی سامنا نہ ہو، لیکن بڑھاپا جب ذلت اور بیماری، تنہائی اور فکر کے ساتھ آتا ہے تو انسان کی زندگی بہت کٹھن ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی دعائیں، اذکار اور تسبیحات سکھائیں جو صرف دنیاوی نہیں بلکہ اخروی کامیابی کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ آج کے اس دور میں جب مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، دل بے سکون ہے، کاروبار میں برکت نہیں اور بڑھاپا محتاجی کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، وہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسبیح انسان کو اللہ کی بارگاہ سے وہ عطا دلوا سکتی ہے جو کوئی دنیاوی وسیلہ نہیں دلا سکتا۔ یہ تسبیح صرف الفاظ نہیں بلکہ وہ راز ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کو کھولتا ہے۔ جو بندہ روزانہ صرف چند لمحے اس تسبیح کے لیے نکالتا ہے وہ گویا اپنی زندگی، صحت، رزق اور بڑھاپے کے مسائل کا حل پاتا ہے۔ یہ تسبیح لمبی عمر، بے شمار رزق، عزت، سکون اور بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ ہونے کی ضمانت ہے۔ ہم یہاں آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیح کے بارے میں جو روزانہ ایک بار پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا و آخرت میں انعامات کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اس تسبیح کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور تعلیمات سے اور اس کے اثرات زندگی میں جادوئی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو دلوں کے غم مٹاتی ہے، گھروں سے تنگ دستی کو ختم کرتی ہے اور عمر میں ایسی برکت لاتی ہے کہ انسان بڑھاپے میں بھی عزت، طاقت اور خودداری کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی دینی، روحانی، معاشی اور اخلاقی اور معاشرتی ہر پہلو سے رہنمائی کرتا ہے۔ اسی دین حق نے رزق و معاش کے موضوع پر بھی بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ انسان کی زندگی کا انحصار رزق پر ہے، لیکن صرف کھانے پینے یا پیسوں کو ہی رزق سمجھنا محدود سوچ ہے۔ رزق کی کئی اقسام ہیں جن میں مال، عزت، علم، صحت، نیک اولاد، ہدایت، اعمال صالح، نیک صحبت اور وقت کی برکت شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق مختلف اقسام کا رزق عطا فرماتا ہے۔ رزق کی مختلف اقسام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مالی رزق، مادی دولت۔ یہ وہ رزق ہے جسے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ یعنی پیسہ، جائیداد، کاروبار، تنخواہ، فصل، سونا چاندی، تجارت اور دیگر معاشی وسائل۔ قرآن مجید میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں ہے تمہارے رزق اور وہ چیز جس کو تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 2، روحانی رزق، ہدایت اور ایمان۔ ایمان، ہدایت، توکل، ذکر، تسبیح، نماز اور تقوی بھی رزق ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے اعلیٰ رزق وہ دل ہے جو اللہ کے ذکر سے جڑا رہے اور وہ زبان جو حق بولے۔ نمبر 3، علم کا رزق۔ علم ایک بہت بڑی نعمت ہے، خاص طور پر دینی علم۔ یہ وہ رزق ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ نمبر 4، صحت کا رزق۔ صحت اور تندرستی بھی رزق کی بڑی قسم ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی انسان دنیا کی دیگر نعمتوں سے لطف نہیں اٹھا سکتا۔ نمبر 5، نیک اولاد کا رزق۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے نیک، صالح، فرما بردار اور سعادت مند اولاد عطا فرماتا ہے جو دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتی ہے۔ نمبر 6، عزت اور وقار کا رزق۔ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت، یہ بھی ایک خاص قسم کا رزق ہے جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نمبر 7، وقت کی برکت۔ وقت کا بہتر استعمال، وقت کی برکت اور لمبی عمر بھی رزق میں شامل ہوتا ہے۔ نمبر 8، اعمال صالح، نیکی کی توفیق، ذکر الہی، نماز، روزہ، صدقہ اور صبر جیسی عبادت بھی رزق کی اعلیٰ ترین اقسام میں شامل ہے۔ نمبر 9، نیک صحبت اور تعلقات، اچھے دوست، نیک رشتہ دار، دیندار، ہم سفر، یہ سب بھی رزق کی صورتیں ہیں کیونکہ یہ انسان کو گمراہی سے بچاتے ہیں۔ نمبر 10، قناعت اور دل کا سکون، دل کا مطمئن ہونا، شکر گزار ہونا اور صبر کرنا بھی رزق کا حصہ ہے، بلکہ بہترین رزق ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 131 کا مفہوم ہے کہ آپ اپنی نگاہیں ان چیزوں کی طرف نہ بڑھائیں جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دنیاوی زندگی کی رونق کے طور پر دی ہیں۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ جسے چاہے رزق دیتا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرماتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے والے رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، نہ سمندر کی تریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہے اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیز کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دل اطمینان ہو یا پھر امن کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کو وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے گرامی کا مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ ہی رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حصہ ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہاں عقائد بھی دین ہے، شعائر و عبادات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی دین ہے، معاملات بھی دین کا حصہ ہیں، معاشرت بھی دین میں شامل ہے، اور اخلاقیات بھی دین کا ایک اہم جزو ہے۔ لہذا رزق حلال کمانا بھی دین ہے۔ حلال رزق کمانا تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارشاد کا مفہوم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک حسین نوجوان وہاں سے گزرے۔ ہم نے آپس میں کہا کہ کاش یہ اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاتا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہماری بات سنی تو فرمانے لگے، جو اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہو وہ اللہ کے راستے میں ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اور جو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے محنت کر رہا ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ لہٰذا جو روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے کسی عمل، ڈیوٹی یا تجارت کی غرض سے نکلا ہو وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے روزی کمانے کے لیے بکریاں چرائیں، کھیتی باڑی اور تجارت کی۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کسی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، اگرچہ کبھی رزق ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھے طریقے سے رزق طلب کرو، رزق کی تاخیر تمہیں گناہ پر آمادہ نہ کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو رزق ہے اس سے صرف اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق کی مختلف باتیں یہ ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسا ہی بھروسہ کرو جیسا اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ نماز اور تقوی رزق کا سبب بنتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکلتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ استغفار رزق بڑھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم سے نکلنے کی راہ بناتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ صلہ رحمی رزق بڑھاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور عمر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ صدقہ رزق کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ صبح سویرے رزق کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ 7 رزق میں برکت کے لیے دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ نیکی رزق دلاتی ہے، گناہ رزق روکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ رزق کو روکتے ہیں اور نیکی رزق کو بڑھاتی ہے۔ تسبیح کے ذریعے رزق کا نزول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا آسمان و زمین کے درمیان رزق کے خزانوں کو کھول دیتا ہے۔ دعا کے ذریعے رزق میں وسعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ حلال رزق کے ذریعے مجھے حرام سے بچا اور اپنے فضل سے مجھے دوسروں سے بے نیاز فرما۔ ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا ہے جس کے بارے میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کو ذلت سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کو جوانی میں بے پناہ رزق عطا فرماتا ہے، لمبی عمر عطا فرماتا ہے اور اس کی تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ وہ تسبیح کون سی ہے یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم جل اوسع رزقی علی اندا کبری سنی ون قطائی عمری ورزقنی حسن خاتمہ۔ ترجمہ، اے اللہ میرے لیے میرے بڑھاپے کے وقت اور عمر کے خاتمے ہونے کے قریب وسیع رزق مقدر فرما اور مجھے نیک خاتمہ عطا فرما۔ یہ دعا آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو آپ تب بھی یہ تسبیح پڑھ لیں، اور اگر آپ ایسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ بھی عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے ایک تسبیح یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم جل اوسع رزقی علی اندا کبری سنی ون قطائی عمری ورزقنی حسن خاتمہ۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہ دعا محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک سچے مومن کے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی ایک ایسی پکار ہے جو اس کے بڑھاپے کی تنہائیوں، کمزوریوں اور فکروں کا احاطہ کرتی ہے۔ جب انسان عمر کے آخری حصے میں داخل ہوتا ہے تو نہ صرف جسمانی کمزوریاں بڑھ جاتی ہیں بلکہ مالی فکر مندیاں بھی گھیر لیتی ہیں۔ ایسے وقت میں یہ دعا اللہ تعالیٰ سے ایک عاجزانہ التجا ہے کہ وہ بندے کو بڑھاپے میں رزق کی تنگی سے بچا لے اور اسے لوگوں کا محتاج نہ کرے بلکہ
عزت सहूलत اور बरकत वाला रिज्क अता फरमाए। इस दुआ में सिर्फ रिज्क की वुसअत ही नहीं मांगी गई बल्कि हुस्न खात्मे की इल्तिजा भी शामिल है, जो कि हर मुसलमान की सबसे बड़ी तमन्ना होती है। एक मोमिन के लिए ज़िंदगी का बेहतरीन इख्तियार वही है जब वो ईमान के साथ अल्लाह की रज़ा में दुनिया से रुखसत हो। उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स इस दुआ को अपने मामलात का हिस्सा बना ले, अल्लाह ताला इसके रिज्क में वक्तन फ़वक्तन ऐसी जगह से इजाफा फरमाता है जहाँ वो गुमान भी नहीं करता और इसे बुढ़ापे में दूसरे का मोहताज होने से महफूज फरमा देता है। ऐसे लोगों का खात्मा भी बेहतर होता है क्योंकि वो रिज्क वो ज़िंदगी भर अल्लाह से दुआ करता रहे कि ऐ अल्लाह मुझे नेक अंजाम अता फरमा। ये दुआ है हमें ये सिखाती है कि इंसान को ज़िंदगी के हर मरहले में अल्लाह की रहमत को उम्मीदवार रहना चाहिए और अपने लिए सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि उखरवी भलाई भी मांगनी चाहिए। ये एक जामे दुआ है और जो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए कामयाबी की कुंजी बन सकती है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, जब हम कुरान मजीद का गहराई से मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी सिफ़ात में सबसे ज़्यादा मुबालगे और ताकीद के साथ जिस सिफत का जिक्र फरमाया वो अर्रज़ाक़ यानी सबको सब कुछ देने वाला है। अल्लाह ताला ने अपने लिए सिर्फ राज़िक नहीं बल्कि रज़्ज़ाक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और अरबी लुगत में रज़्ज़ाक़ इस हस्ती को कहते हैं जो बगैर किसी तफरीक के मुसलसल बेहिसाब और हर हाल में अपने बंदों को रिज़्क़ बांटती रहे। कुरान करीम की सूरत हूद में अल्लाह ताला का वाज़ेह इरशाद है कि ज़मीन पर चलने वाले कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। यहाँ गौर तलब बात यह है कि इस आयत में लफ्ज़ दावत इस्तेमाल हुआ है जिसके दायरे में ना सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद परिंद दरिंदे और समंदर के एता गरैयों में छुपी छोटी से छोटी मछलियाँ भी शामिल हैं। कायनात का ये निज़ाम गवाह है कि अल्लाह ताला ने हर मखलूक के रिज़्क़ की जिम्मेदारी खुद ली है, लेकिन इंसान का अलमिया ये है कि वो आज इस चीज़ यानी रिज़्क़ के लिए हद से ज़्यादा परेशान और ख्वार हो रहा है जिसकी ज़मानत खुद खालिक के कायनात दे रखी है, जबकि वो इस चीज़ यानी आखिरत ईमान और अमाल साले से बिल्कुल गाफिल हो चुका है जिसका इसे मुकल्लफ बनाया गया था और जिसके बारे में इससे पास परस होनी है। नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल हैं और ये वक्त एक हालत कभी कायम नहीं रहता। बचपन की बेबसी लाचारी के बाद इंसान पर जवानी की ताकत और रनाई आती है, लेकिन इस जवानी के फौरन बाद दोबारा कमज़ोरी, इज़्मिलाल और बुढ़ापा इंसान को अपने घेरे में ले लेता है। कुरान पाक ने इंसानी ज़िंदगी के इस उतार चढ़ाव का नक्शा सूरह रूम में बहुत खूबसूरत अंदाज में खींचा है। अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हें कमज़ोरी की हालत में पैदा किया, फिर इस कमज़ोरी के बाद तुम्हें जवानी की तमन्नाई दी और फिर इस तमन्नाई के बाद दोबारा तुम पर कमज़ोरी और बुढ़ापा मुसल्लत कर दिया। बुढ़ापे का ये दौर ऐसा है जहाँ इंसान की अदा जवाब दे देते हैं, जिस्मानी ताकतें ख़त्म हो जाती हैं और वो मुआशी व बदनी तौर पर दूसरों का मोहताज होने लगता है। यही वो नाजुक मरहला है जहाँ इंसान की खुददारी, इज़्ज़त नफ्स और वक़ार दायरे पर लगते हैं। इसलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बुढ़ापे की इस बेबसी, लाचारी और नाकारा उम्र से अल्लाह की पनाह मांग करते थे। हदीस मुबारक में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ये दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ बुखल से, बुज़दिली से और इस बात से कि मैं अर्ज़ल उम्र यानी सबसे बेबस और लाचार उम्र की तरफ लौटा दिया जाऊँ। लिहाजा जब हम इस नबी तस्बीह को अपने रोज़मर्रा के मामलात का हिस्सा बनाएंगे तो गोया हम अल्लाह ताला से इस अर्ज़ल उम्र की ज़िल्लत, तन्हाई और गुर्बत से सच्ची अमान मांग रहे होंगे। यहाँ एक और बात अहम और बारीक नुक्ता समझना ज़रूरी है कि जिससे आज के दौर का इंसान बिल्कुल गाफिल हो चुका है वो है बरकत का असल तसव्वुर। आमतौर पर दुनियादार लोग ये समझते हैं कि रिज़्क़ की वुसअत और कुशादगी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस का बढ़ जाना, गाड़ी और बंगलों का इकट्ठा हो जाना। हालांकि इस्लाम हमें कसरत माल से ज़्यादा बरकत माल की तालीम देता है। बगैर बरकत के माल का अंजाम ये होता है कि इंसान के पास लाखों करोड़ों रुपए की आमदन तो होती है, लेकिन वो सारा पैसा अस्पतालों के चक्रों, मोहलिक बीमारियों, अदालती केसेस, नागानी हादसात और घरेलू नाचाकियों की नज़र होकर बर्बाद हो जाता है और इंसान के हाथ सिर्फ ज़हनी अज़ियत और बेसुकूनी आती है। हकीकत में इसे रिज़्क़ की तंगी और महरूमी ही कहा जाता है। इसलिए इसके बरअक्स
بابرکت مال وہ ہوتا ہے جہاں ظاہری آمدن بھلے ہی محدود ہو لیکن اس میں دل کا سکون ہوتا ہے، گھر کے اندر امن و امان ہوتا ہے، اولاد فرما بردار ہوتی ہے، صحت تندرست رہتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کو بڑھاپے کے دور میں بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم جو یہ خاص نبوی تسبیح پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہمارے رزق میں اس پوشیدہ برکت کو دعوت دیتی ہے کہ جب ہماری عمر کا آخری اور کمزور ترین حصہ آئے تو ہمارے پاس اتنا رزق حلال، اتنی عزت اور ایسی صحت موجود ہو کہ ہم کسی پر بوجھ بنے بغیر نہایت وقار، خودداری اور عافیت کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر مکمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔